ناظرین جولائی 2023 میں بجلی کے نرخوں میں ایسا ریکارڈ اضافہ ہوا کہ جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا پاکستان سراپا احتجاج تھا. لوگ سڑکوں پر نکلے ہوتے بل ادا نہیں کر سکتے تھے. ہمیں وجہ بتائی گئی تھی کہ IMF کا پروگرام ہے, گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے, بجلی کی پیداواری لاگت اصل اخراجات کے ساتھ عوام سے ہم ہر صورت وصول کرنی ہے, بجلی کا ٹیرف بڑھا دیا گیا. اس کے بعد اب پتہ چلا ہے کہ ٹیرف بڑھانے کے باوجود ایک تو گردشی قرضے میں اضافہ ہو رہا ہے, دوسرا یہ ایک ہمیں دستاویز ملی جو کہ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 20 نومبر کو ہونے والے اجلاس میں پیش کی جائے گی, جس میں یہ اس ایکسکلوسیو ڈاکومنٹ میں بتایا گیا ہے. کلاس صاحب آپ سن کر حیران ہوں گے, ٹیرف ہم نے بڑھایا, اس کے باوجود نہ تو ہماری بجلی چوری میں کمی ہوئی ہے اور نہ اس کے ساتھ جو ہمارے ان ایفیشنسیز لاسز میں اس میں کمی ہوئی. پتہ یہ چلا ہے کہ صرف اس کے ساتھ ساتھ IPPs کو جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو کلیکشن کرتی ہیں, پاور ڈویژن اس کو مانیٹر کرتے ہیں. راشد لنگریال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لیپ ٹاپ پورا سسٹم ہے ان کے پاس, ہر چیز کہتے ہیں کہ ریل ٹائم میرے پاس آ رہی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ صرف جولائی سے ستمبر 2023 کے دوران جو بجلی کے سرکولر ڈیٹ ہے وہ 227 ارب روپے بڑھ گیا ہے, اور گزشتہ سال اسی عرصے میں 185 ارب روپے بڑھا تھا. مطلب ایک بجلی کا ریٹ آپ نے بڑھایا بھی ہے, ریکوری بھی کی, FIRیں ہوئی, چھوٹے موٹے چوروں کو بھی پکڑا, اس کے باوجود 227 ارب روپے صرف 3 ماہ میں بڑھ گئے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جب انہوں نے ادائیگیوں میں تاخیر کرتے ہیں, گزشتہ سال IPPs کو ادائیگیاں تاخیر سے کرنے کے نتیجے میں انہوں نے 100 ارب روپے اضافی ان کو ادا کی جرمانے کی مد میں. عام آدمی کو اضافی نہیں سمجھ آتا. جی مارک اپ دیا, سود ادا کیا ہے, لیٹ پیمنٹ پہ جو بینکوں کو آپ یہ کرتے ہیں یا ایک انہوں نے 100 ارب روپے آپ سے سود وصول کیا کہ آپ نے ان کو لیٹ پیمنٹ کی ہے اور اس کا بل بنایا ہے. جی بالکل ایسا, اور یہ ہے عام آدمی کو اس طرح سمجھ آتا ہے. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں, اس مد میں وصول کیے اور وصول ان کو دینے کے بعد پھر یہ وصولی ڈال دی گئی ہمارے اوپر کہ جب میں نے بل اپنا ٹائم پہ ادا کیا, آپ نے اپنا بل ٹائم پہ ادا کیا, ہمارے کیمرے مین اپنے بل ٹائم پہ ادا کرتے ہیں, پھر یہ 100 ارب کی مزید ریکوری ہم پہ ڈال دی جاتی ہے, وہ بھی ہم دیں گے. تو یہ ایک بڑی ناانصافی ہے. اور اس کے ساتھ جو مزید اس ڈاکومنٹ کے اندر تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ایک تو انہوں نے یہ 100 روپے یہ ادا کر دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس رواں مالی سال کے 3 ماہ میں جولائی سے ستمبر کے دوران 85 ارب روپے اس مد میں مزید ہم نے ادا کرنے ہیں. وہ پچھلے سال کی بات کر رہا تھا میں, اس رواں مالی سال 185 ارب روپے ہم سود دیں گے ان کو, کیونکہ ہم نے پیسے ٹائم پہ نہیں دیے. انہوں نے کیلکولیشن کر کے بل بھیج دیا ہے کہ 185 ارب. ویسے یہ 15 ماہ میں یہاں تو سونے کی کانیں کھلی ہوئی ہیں بھٹی صاحب, کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے. جی بینکوں کو ہم دے رہے ہیں سر. اس وقت بینکوں کا سب سے بڑا بزنس جو ہے وہ ہماری حکومت پاکستان ہے. شارٹ ٹرم 22 سے 25% وہ لے رہے ہیں, حکومت ان سے بارو کر رہی ہے. 90% تو حکومت بارو کرتی ہے. بینک والے اس وقت کسی کو پیسے نہیں دیتے, حکومت ان کی کلائنٹ. وہ سود جو ہوتا ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں, عوام دے رہی ہے. اب آپ بتا رہے ہیں 185 بلین روپیز لیٹ پیمنٹ جو ہم نے بل دیے ہیں, جی انہوں نے نہیں دیے. 185 بلین روپیز کے ٹیکس لگا کے لوگوں سے پھر ریکوری کریں گے. اس سے زیادہ شاندار ملک کیا ملے گا آپ کو؟ تھوڑا سا مزید سنائیں سر. جب راشد لنگریال صاحب ہمیں بریفنگز دیتے رہے کہ FIRs ہو رہی ہیں, تھیفٹ کو روکنے کے خلاف جا رہے ہیں, جو لوگ انوالو ہیں ان کو فارغ کر رہے ہیں, اس 3 ماہ کے دوران 222 ارب روپے کی ریکوری نہیں ہوئی. یہ الگ ہے جو ریکوری نہیں کر سکے. اس کے بعد 86 ارب روپے کی بجلی چوری ہو گئی ہے. ادھر سے FIRیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. مسئلہ کیا تھا سر؟ 5,000 8,000 10,000 والے چور کے پیچھے گیا. یہ جہاں پہ مہینے کی کروڑوں ارب روپے کی چوری ہو رہی تھی وہاں پہ پر جلتے تھے راشد لنگریال صاحب کی ٹیم کی. اربوں کروڑوں کی ہوتی ہے. لاہور چلے جائیں آپ, شیخوپورہ, گجرانوالا, فیصل آباد, ملتان, جتنے بڑے بڑے آپ کمرشل اور انڈسٹریل کنزیومر ہیں وہاں پہ سندھ میں بھی تھے, کوئی شہر بتایا تھا KP کے تو بس وہ تو فلیٹس ہے نا جناب, وہ تو ڈومیسٹک بھی ڈائریکٹ چوری کر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. لاہور میں تو آپ کو ہاتھ ڈالنے میں کوئی بندوق نہیں اٹھاتا, آپ کاروائی کر سکتے. انہوں نے ایک ویسے مجھے یاد ہے لنگریال صاحب نے ایک بتایا تھا, محلے کا میں نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا ہم وہاں پہ بل بھیجنے کے لیے جاتے ہیں نا, آپ بیٹھے ہوئے تھے میرا خیال اس دن جب ہم لنگریال صاحب نے وہ دی تھی بریفنگ, تو انہوں نے ایک محلے کا نام لیا تھا. انہوں نے کہا مشہور زمانہ وہاں پر جب وہ لینے جاتے ہیں بل تو مرد جو ہیں وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, خواتین برتن اٹھا کے آتی ہیں اور واپڈا والوں کو مارتی ہیں. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا بالکل ایسا, ہم تو بل نہیں لے سکتے, جو ہی لینے جاتے ہیں تو خواتین برتن گھر کے اٹھا کے ہمیں برتنوں سے مارتی ہیں. تو پھر تو مجبوری ہے سر. چلیے یہاں تو خواتین کی مجبوری تھی, 4-5 فیکٹریوں کا رخ کر لیتے جو مختلف طریقے سے آپ کو بڑا ہیوی لاس پہنچا رہی ہیں. وہاں مسئلہ تھا کہ فون کال چلانے کا خطرہ ہوتا, اس طرف گئے نہیں. اس کے بعد اب محمد علی صاحب منسٹر ہیں, ان کے پاس فنگر ٹپس کے اوپر تمام چیزیں, تمام ان مسائل کا حل. لیکن اس وقت تک چھوٹی موٹی چوری کے خلاف یہ ریکوری کو تھوڑا ٹائٹ کرنے کے خلاف ابھی تک وہ کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں کر سکے. ان کے مطلب ریس پڑنے والا دورہ پڑنے 185 بلین روپیز آپ نے سود پہ لیٹ صرف 15 ماہ میں. جی یار یہ اٹس اے میسو ہیوج تھنگ کہ آپ اپنے فائنانسز کو صحیح طریقے سے مینج بھی نہیں کر پا رہے. 185 بلین روپیز آپ نے جو مطلب نہیں دینے تھے نا, اگر ٹائم پہ دیتے. ہم تو ٹائم پہ بل دے رہے ہیں, جو نہیں دے رہے ان کا تھا وہ آپ نے 150. اس کی وجہ یہ ہے, آپ تو جانتے ہیں ان خبروں کو, موسٹلی IPPs جو ہے نا دے آر اونڈ بائی
رولنگ لیڈ، یہ Exactly. آپ کی رولنگ لیڈ کے انہی کے لوگوں کے یہ پلانٹس ہیں